کہتے ہیں جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ بالکل جامع، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز، موبائل فونز اور جدید گیجٹس آنے سے ہمارے بچوں کا کتاب سے رشتہ ٹوٹ سا گیا ہے۔ والدین بھی شخصیت سازی میں کتاب کی اہمیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ایسا ہم معاملے پر عائشہ میں رپورٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد سے عیسیٰ نقوی۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور جدید مشینری کے استعمال سے واقفیت آج کے بچوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کی اہمیت کو بھلا دیا جائے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ اب کتابیں الماریوں میں دھول سمیٹتی ہیں اور وقت گزاری کا بہترین ذریعہ کارٹون، موبائل، ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ بن چکے ہیں۔ بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تو لسٹ میں الا بلا بے شمار چیزیں کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کی ہوتی ہیں، لیکن کتاب اس میں شامل نہیں کی جاتی۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایک بچہ ہے اس کو بطور کماڈیٹی کے لیا جاتا ہے کہ جس کی بعض ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ان ضروریات کا تعلق کم از کم کتاب کے ساتھ ہرگز جو ہے وہ شمار نہیں کیا جاتا۔ کچھ الزام اس پر بھی ہے کہ آج بچوں کے پڑھنے کے لیے معیاری ادب تخلیق ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ ہمارا تعلیمی نظام، حکومت کی ترجیحات اور والدین کی بچوں کی شخصیت سازی میں عدم دلچسپی، یہ سب آج کے بچوں کو کتابوں سے دور لے گئے ہیں۔ کتاب تو پورا سیاق و سباق کے ساتھ وہ بچہ پڑھتا ہے، لیکن کمپیوٹر نے اس کو کٹ پیسٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ اپنی مطلب کی سبجیکٹ پہ جاتا ہے اور وہاں سے چیز پک کرتا ہے، اور اس کو سیاق و سباق سے آگاہی نہیں ہوتی۔ تو سیاق و سباق جاننے کے لیے کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معیاری ادب انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ ہمیں کتاب، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ نقوی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ تو اس کے ساتھ صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں ایسی ننھی مصنفہ بھی ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے فخر کا باعث بھی ہیں اور قابل تقلید، قابل مثال بھی ہیں، اور بہت سورس آف انسپریشن بھی ہیں۔ لینا شیخ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ لینا شہاب 9 سال کی عمر میں کراچی سے انہوں نے کتاب لکھی، اور 4 بہن بھائیوں کی ایک کہانی ہے ڈریگن ٹرین کے نام سے۔ مزید ہم جانیں گے ان سے۔ لینا شہاب کراچی میں آپ نے دیکھا بھی تھوڑی دیر پہلے، اور ہمارے ساتھ جو لاہور میں عائشہ مہمان بیٹھی ہیں وہ بھی بہت خاص مہمان ہیں۔ ایمن رحمان ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی ینگسٹ ایور رائٹر رہ چکی ہیں لینا سے پہلے، اور لینا سے پہلے رہ چکی ہیں، اور اب بھی انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ خیر اس حوالے سے ہم بتائیں گے بھی، اور اس پہ ایک رپورٹ بھی جامع تیار ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ ان کی والدہ بیٹھی، ان کے تعارف بھی دے دیجیے۔ ڈاکٹر بصیرہ امرین ہے، اقبالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ جب والدہ اتنی پڑھی لکھی ہو تو بچی نے تو 4 سال کی عمر میں لکھنا ہے۔ بات بھی کر رہی تھی، مجھے بتائی تھی ان کی پوری فیملی ہسٹری ایسی ہے کہ تمام سبھی لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مصنف ہیں یا رائٹر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سے ہم بات کریں گے۔ اور لینا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں کراچی میں موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ چھوٹی عمر میں کتابیں تو سب پڑھتے ہیں، مگر لاہور کی ایک ننھی منی بچی جو ہمارے ساتھ بیٹھی تھی 9 سال کی عمر میں، انہوں نے انگلش ناول لکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ بالکل، اور چھوٹی عمر میں دنیا کو حیران کرنے والی ایمن سے ہم بھی آپ کو ملائیں گے، لیکن اس حوالے سے رپورٹ جو تیار کی ہے لاہور سے بلال احسن نے، وہ دیکھتے ہیں پہلے۔ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، یہ کہاوت ہر بچے کو اس کے والدین بچپن میں ہی رٹوا دیتے ہیں، مگر بچوں کی اکثریت اس پر کم ہی عمل پیرا ہوتی ہے۔ یہ ہیں ایمن رحمان، جو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کی شوقین ہیں۔ اسی شوق نے انہیں تیسری جماعت میں اپنا پہلا ناول لکھنے پر مجبور کیا۔ مجھے بچپن سے بہت بکس پڑھنے کا شوق تھا، فکشن پڑھتی تھی، مسٹریز پڑھتی تھی، مرڈرز پڑھتی تھی۔ پھر ان بکس کو دیکھ کے پھر مجھے اندازہ ہو کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے، کہ یہ رائٹرز لکھ سکتے ہیں، میں بھی لکھ سکتی ہوں۔ اردو ادب سے تعلق رکھنے والے والدین کی بیٹی کو گھر والوں کی طرف سے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کتابوں سے دوستی جو ہے یہ زیادہ اچھی دوستی ہے، چنانچہ جب بھی یہ فرمائش کرتی ہے کہ میں نے کسی بک سٹال پہ جانا ہے تو میں اس کو لے جاتا ہوں، اور بک فیئرز پہ بھی جاتے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں میں نے اس کو کتابیں، تصویری کہانیاں شروع میں دکھانی، اور اس نے وہ مکمل کرنی، اور پھر سنانی کہ یہ اس پکچر میں اس طرح ہو رہا ہے، آگے چل کر یہ کریکٹر اس طرح جا رہا ہے۔ ایمن کے 2 انگریزی ناول اب تک شائع ہو چکے ہیں، جبکہ 2 مزید ناول جلد ہی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پراسرار کہانیاں لکھنے اور پڑھنے کا شوق رکھنے والی ننھی ایمن مستقبل میں انگلش لٹریچرز میں ماسٹرز کر کے ملک اور قوم کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہتی ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ بلال احسن، دنیا نیوز، لاہور۔ تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ایمن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، ایمن سے بھی بات کریں گے، لینا سے بھی بات کریں گے۔ ایمن سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے۔ آپ کی رپورٹ ہمیں دیکھی، آپ نے اس میں کہا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو فکشن پڑھنے کا شوق تھا، بکس پڑھتی تھی، خیال کیا ہے جب آپ نے ناول لکھنا شروع کیا؟ پہلے تو یہ کہ میں بکس پڑھتی تھی تو پھر وہ کافی اچھی لکھی ہوتی تھی،
پھر میں نے سوچا لکھنا چاہیے، لیکن ایک ڈریم کی طرح ہی تھا تب، اور پھر جب لکھا تو وہ ڈریم پھر سچ ہو گئی. مشکل لگتا تھا جب شروع میں آپ بہت چھوٹی تھی، 9 سال کی عمر میں آپ نے پہلا لکھنا شروع کیا، تو آپ کو مشکل لگا کہ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو رائٹ؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں لگا، ایسا کبھی نہیں لگا. پیرنٹس نے بہت انکریج کیا، ٹیچرس نے بہت انکریج کیا، اور بکس خود اتنا انکریج کرتی ہیں جب انہیں پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کی جو بک ہے یہ ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ ناظرین کو بھی ہم دکھا دیتے ہیں. ڈریمز اینڈ دی مسٹری آف دی ہانٹڈ ہاؤس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی بک ہے جو انہوں نے ناول لکھا ہے انگلش میں، اور پاکستان کی ینگسٹ ایور یہ رائٹر رہ چکی ہیں. لینا ان کا نام ہے ایمن رحمان، اور دوسری جانب کراچی میں لینا شہاب بھی ہیں، وہ بھی ینگسٹ رائٹر ہیں. تو یہ جو آپ نے لکھی ہے کتاب ڈریم اینڈ دی مسٹری آف دی ہانٹڈ ہاؤس، اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ہیلپنگ دی لائبریرین، ہیلپنگ دی انکل اینڈ فرینڈس، اتنا زیادہ آپ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھتی ہیں ٹورڈز یور اسکول فیلوز، لائبریرین، پی این. تو یہ کیا ہے اس میں کہانی؟ اس میں یہ کہ آپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کی مدد سے کچھ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی چیز میں اچھے ہیں، جیسے میں بکس لکھنے میں اچھی ہوں، تو میں اس طرح اپنے ریڈرز کو انسپائر کر سکتی ہوں تاکہ اور لوگ بھی لکھیں اور لوگ بھی پڑھیں. ایون آپ نے بولا آپ اپنے ریڈرز کو انسپائر کر سکتی ہیں اس بک کے ذریعے. آپ کی انسپریشن کس سے ہے؟ بکس پڑھتی ہیں آپ تو سب سے زیادہ کون سے رائٹر کو پڑھتی ہیں؟ میں سیوزن کالنس کو سب سے زیادہ پڑھتی ہوں، اسٹیفنی میئر کو بہت پڑھتی ہوں، اور پاولو کیلو کو، اگاتھا کرسٹی کو. بہت بڑے پاولو کیلو کو ابھی اب اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ پڑھتی ہیں؟ جی، مجھے کافی شوق ہے فلاسفی پڑھنے کا. اچھا، اور وہ اس کتاب میں بھی کہیں جھلکتی ہے فلاسفی؟ نہیں، اس میں اتنا نہیں ہے، لیکن اب جو لکھ رہی ہوں آج کل ان میں ہے کافی. وہ کس موضوع پہ لکھ رہی ہیں آپ؟ وہ بھی مسٹری ہے، لیکن اس میں ہسٹری بھی آ جاتی ہے. مجھے ہسٹری بھی کافی پسند ہے. اچھا، وہ بدھا کے بارے میں ہے. بدھا کے بارے میں؟ یعنی آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں بدھا کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے نروان کیا، گیان کیا، اور جو ان کا سارا ڈسکورس رہا ہے لائف کا، سارا کچھ آپ کو پتا ہے. جی، بہت انسپریشنل باتیں یہ بچی بتا رہی ہیں. ہمیں ان کی والدہ ساتھ بیٹھی ہیں. ہم تو آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی اتنی کم عمر بچی اور اتنا ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ کہ 9 سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی، اور آپ ہسٹری پہ کتاب لکھ رہی ہیں. پاولو کویلو کو پڑھتی ہیں، پھر بتا رہی ہیں وہ ہسٹری کے بارے میں، بدھا کے بارے میں بتا رہی ہیں. سو انسپریشنل. وی آر رننگ شارٹ آف ورڈز، پلیز. یہ جو بدھا کے بارے میں کہہ رہی ہے یا کوئی بھی ٹاپک جو سوچتی ہے، یہ تو اس میں یوں سمجھیں کہ کوئی ڈسکشن ہم سے نہیں ہوتی کہ پیرنٹس سے کر رہے ہیں، یا یہ اس کے اندر سے ایک ول ہوتی ہے کہ میں اس ٹاپک پہ لکھوں. اور بہت ابتدائی عمر میں اس نے لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں لکھنا چاہتی ہوں تو میں اس طرح کی کوئی اسٹوریاں لکھ لوں یا نہیں. بہت سے چیپٹرز یہ لکھ چکی تھی. اور جو دا ڈینجرس پیٹ اس کی 9 ایئرس میں جب یہ تھی، کلاس 4 میں تھی، تو جب اس نے لکھی تو اس نے میں نے کہا دکھائیں، آپ اپنی ڈائری دکھائیں. تو میں حیران ہوگی کہ اس کے جو چیپٹرز تھے وہ بالکل مکمل ناول تھا. بالکل اس نے سارے چیپٹرز بنا لیے ہوئے تھے اور اسکیچنگ کر لی ہوئی تھی اندر کیریکٹرز کی کہ کیریکٹرز جو ہیں میں نے یہ پیش کرنے ہیں، یہ میرے بنیادی ہیں، یہ میرے سیکنڈری ہیں، اور میں اس طرح سٹوری کو لے کر چلوں گی. دلچسپ بات ہے، میں نے کہا آپ لکھیں. دلچسپ بات ہے کہ آپ نے تو خود پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اقبالیات میں. ذرا مشکل اور خشک ٹاپک ہے، بہت کم لوگ اس جانب رجوع کرتے ہیں. اور بیٹی آپ کی جو ہے وہ انگلش ناول کی جانب چل رہی تھی. تو یہ ان کو سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ نے فریڈم دے رکھی تھی، جو کرنا چاہتی ہیں آپ کیجیے. بالکل بالکل. اور اس کی وجہ یہ کہ لکھتی تو ضرور، مطلب اس میں نیچرل ایک ٹیلنٹ تھا کہ اس نے لکھنا ہی تھا. اب چونکہ ایٹماسفیئر اس کو انگلش کا ملا اسکول میں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ اور طرح چل رہا ہے، بچے اور چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر اس نے انگلش کی طرف لکھ لیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف انگلش کی میں ہی ہے، اردو میں یہ بہت اچھی رائٹر ہے. اچھا، اور یعنی کہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو رائٹنگ میں بھی کوئی ناول جلدی آ جائے گا. ناول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شارٹ سٹوریز ہی لکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہم بات کریں گے، اور آپ سے بھی علینا ہم بات کریں گے، لیکن ابھی جو آپ کی ایک اور فیلو کراچی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہے. 9 سال کی عمر میں کتاب لکھنے کی بات اگر کانوں میں پڑ جائے تو یقیناً اچنبھا محسوس ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ 9 سال میں بالکل جامع ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ کسی ہم ترقی یافتہ ملک میں بات کر رہے ہوں، یہ یقیناً کوشش کہیں باہر ہوئی ہوگی، لیکن یہ مارکیٹ پاکستانی بچی نے سر کیا ہے. اور اس سلسلے میں مزید رپورٹ کر رہے ہیں ریاض اینڈی. میں سوچ تو رہی ہوں کہ میں کچھ بک لکھوں.
ملک میں ایک طرف کتاب پڑھنے والوں کا قحط ہے تو دوسری جانب چوتھی جماعت کی 9 سالہ طالبہ لینا شہاب گرمیوں کی چھٹی میں اپنی دوسری کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس ننھی مصنفہ کی پہلی کوشش دی ڈریگن ٹرین 4 بھائی بہنوں اور ان کے کتے کی ایڈونچرس کہانی ہے. لینا نے اس کتاب کو پینسل سے 2 اسکریپ نوٹ بک پر لکھا تھا جسے بعد میں کتابی شکل دی گئی. کہانی میں تصور کے ایک وسیع سمندر کو لفظوں کے موتی بنا کر مہارت سے جملوں کی مالا میں پرویا گیا ہے. کہانی میں طلسماتی دور سے سائنس کی بدلتی دنیا تک کے کرداروں، ایجادات اور واقعات کو حد درجہ منطق کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. کھیل کھیل میں شروع ہونے والی مہم ناکام ہونے سے انسانوں اور جانوروں میں عداوت کا خدشہ تھا. یہ لینا کی جانوروں سے محبت کا اظہار ہے. اسی لیے تو گھر کے ہر فرد کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود لینا جانوروں کی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بنوں گی. اگر میں رائٹر کے علاوہ کچھ بنوں گی تو میں ایک ویٹ بنوں گی. مجھے وہ اینیملز کا بہت شوق ہے. اگر میں آتھر بھی بن سکتی ہوں تو پھر بہت اچھا ہوگا. لینا کے والدین اور بھائی بہن اس کے شوق کو پروان چڑھانے میں ہر ممکن مدد کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کروں گی بس، اور تو کچھ نہیں کروں گی میں. بھائی میرے ہسبینڈ کا یہی ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کے لیے رن وے پرووائڈ کریں. فلائٹ پھر ان کا معاملہ ہے. اٹ از اے ویری ویری گڈ ایفرٹ. مطلب میں اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا تھا جب میں 9 سال کا تھا، بٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے اندر ایک کوڑکی سا ہیومر ہے. لینا کے انداز بیاں میں ایک اپنا نرالا پن ہے جو لکھنے والوں کی قحط آلودہ زمین کو بارش بن کر سیراب کرے گا. I think you ought to look at this as well. ایک نیا آتھر in the making ہے اور ہم اسے وٹنس کر رہے ہیں. لینا کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی دعائیں کی ہے. آپ ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ لینا کی کتاب کو ضرور پڑھیں. You will enjoy it. کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ ریاض اینڈی، دنیا نیوز، کراچی. ریاض اینڈی کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور ریاض اینڈی کافی امپریس بھی لگ رہے تھے. لینا شہاب بالکل، لینا شہاب کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لینا، اتنی چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کیا، شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ میں رول ڈال اور اینٹ بلائٹن کی بکس پڑھتی ہوں تو اس لیے مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی ایک بک لکھوں گی. تو آپ نے اس شوق کو پورا کر لیا اور آپ بھی ان کی طرح جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں آج، ایمن، ان کی طرح آپ بھی ینگسٹ ایور رائٹر ہیں پاکستان کی. یہ بتائیں کہ پہلی بک کا نام کیا تھا اور اس بک میں لکھا کیا ہے آپ نے؟ میری پہلی بک کا نام دی ڈریگن ٹرین ہے اور اس میں نے لکھا ہے کہ 4 بھائی بہنیں ہوتے ہیں. ایک کا نام کیرولائن ہوتا ہے، ایک کا نام جین ہوتا ہے، ایک کا نام جیمز ہوتا ہے اور ایک کا نام بین ہوتا ہے. اور ان کے پاس ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے فاسٹر، جس کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں. کیونکہ سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے اس پر ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی تو اس لیے وہ ایک سپر ڈاگ بن گیا تھا. تو ایک دن کیا ہوا تھا کہ ایک رابر آ گیا تھا گھر میں اور فاسٹر کو پتہ چل گیا تھا اور وہ اس کے پیچھے چلے گیا تھا. تو سارے جو دوسرے بچے تھے وہ فاسٹر کو ڈھونڈنے چلے گئے تھے اور وہ ہیننگز فارم میں آ گئے تھے اور انہیں ہیرلڈ ہیننگز مل گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی لینا یہ تو بھرپور سٹوری ہے. لینا یہ تو ایک پورا پلاٹ ہے سٹوری کا، بہت اچھی فکشن ہے آپ کی، یہ ناول ہے. بہت مزہ آیا آپ سے یہ بات سن کے. یہ بتاؤ آپ کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں اب وہ تو گیجٹس میں یا کمپیوٹرز میں، ٹیبس میں، گیمز میں، گھومنے میں، کھانے پینے میں شوق رکھتے ہیں. کیا آپ کو ایسے شوق نہیں؟ اور آپ کے ٹیچرز آپ سے کیسے آپ بہیو کرتے ہیں اب جبکہ آپ این آتھر ہو؟ اصلی میں مجھے بھی ایسے ہی شوق ہوتا ہے کمپیوٹرز کا، گیمز کا، لیکن میں کتابیں بھی بہت پڑھتی ہوں. مجھے کتابوں کا بھی شوق ہے اور میں سوچتی ہوں کہ وہ نالج بہت اچھی ہوتی ہے اور نالج سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور ہم انوینٹ کر سکتے ہیں چیزیں اور ہم سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں اور ہم جابز بھی کر سکتے ہیں. اچھا لینا، وہ تو آپ نے بتایا نہیں مجھے کہ جو میں نے آپ سے پوچھا. اب میں نے تو آپ سے یہ بھی پوچھا ہے نا ساتھ میں کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ٹیچرز اور آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ آپ سے کیسا بہیو کرتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ لینا تو ایک آتھر ہے.
انہیں اچھا لگتا ہے لیکن وہ سیم ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لینا از اے ویری گڈ آتھر اور یہ وہ کہتے ہیں, لیکن ویسے تو وہ سیم ہی کہتے ہیں چیزیں, مطلب سیم ہی جو وہ پہلے کرتے تھے تو پھر وہی کرتے ہیں. اچھا چلیں لینا آپ ہمارے ساتھ رہے گا. لینا آپ سے بات پھر بھی کریں گے. ایمن سے چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں. ایمن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ایمن یہ بتائیں سب سے پہلے بک کس نے پڑھی تھی اور شاباش کتنی ملی تھی؟ سب سے پہلے تو آف کورس ماما نے پڑھی تھی. جب وہ چیک کر رہی تھی تھوڑا کہ دیکھنا چاہیے ایک بار, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پورا ایک پلاٹ ہے, اٹس لائک پراپر تھنگ. تو شی واز لائک پلیزڈ, وہ کافی خوش ہوئی. اچھا کوئی انعام وغیرہ بھی ملا تھا؟ اس دن میرے لیے یہ انعام ہے کہ وہ پبلش ہو گئی. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بچے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں تو گھر والے کچھ نہ کچھ انعام دیتے ہیں بچوں کو. آپ نے ایسا کچھ کیا؟ اس کو میں نے لیپ ٹاپ دیا تھا کہ یہ اب مطلب اپنا خود ہی سارا کام اسی میں کنورٹ کر لیں. بالکل. اور کچھ اس کو یہ بھی شوق ہے ویڈیوز بنانے کا اور پریزنٹیشن کا, کریکٹر انٹرویوز کرنے کا, اس طرح کے بھی شوق ہیں کچھ اس کو. تو پھر مجھے تھا کہ اس کو اس طرح کی جو گفٹ ہے وہ زیادہ اس کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. لینا یہ اب ساتھ میں لینا سے تو ہم نے پوچھا, آپ سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, جو آپ کے ٹیچرز فرینڈس یا گلی محلے کے دوست ہیں, فیملی کے آپ کے ایج فیلوز ہیں, کیسا بہیو کرتے ہیں؟ کوئی اسپیشل پروٹوکول دیتے ہیں اب آپ کو؟ ہاں وہ مطلب کہ فرینڈس کہتے ہیں کہ اپنی بک پڑھاؤ ہمیں دو, اور ٹیچر تو میری خاص طور پہ انگلش ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ کافی پلیز رہتی ہیں ہمیشہ, لائک آپ بہت اچھا لکھتی ہو اور لکھو, کافی انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لائیے عائشہ آپ اپنی کتاب پکڑائیے. آپ مین بائل لینا سے پوچھیے کہ ان کا آگے لکھنے کا کیا ارادہ ہے, اور میں ان سے آٹوگراف لینے جا رہا ہوں. اچھا چلیں آپ آٹوگراف لے لیں, بک میں آپ سے بعد میں لوں گی. لینا آپ بتائے گا کہ آگے کون سی بک لکھ رہی ہیں آپ؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ میں کیا کروں گی. میں سمر ہالیڈیز میں کر لوں گی کیونکہ ابھی ایگزام شروع ہو رہے ہیں. تو سمر ہالیڈیز میں میرا پلان ہے کہ میں ایک اور بک لکھوں جس میں سیم ایڈونچر, مطلب ایڈونچر ہو اور مے بی مسٹری بھی ہو کوئی سی. اچھا تو صرف ایڈونچر یا مسٹری پہ ہی بک لکھنی ہے, کوئی اور ٹاپک نہیں سوچا کیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں سوچا ہے, لیکن سوچ رہی ہوں. ابھی تک میں سوچ رہی ہوں کہ ایک لڑکی ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. لینا شہاب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ کراچی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. ینگسٹ ایور پاکستانی آپ ناولسٹ ہیں. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بڑی انسپریشن ملی اور یقیناً دیکھنے والوں کو بھی ملی ہوگی. یہاں پر ایمن بیٹھی ہیں. ایمن یو آر ایکولی انسپریشنل, اور آپ نے یقیناً وہ کر دکھایا جو خواب اور خیال ہی ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں بڑا ہو کے کیا بنیں گے؟ ابھی مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کورس وغیرہ بہت لینا ہے انگلش کے, آئلٹس وغیرہ کرنا ہے, ماسٹرز کرنا ہے. کافی میری بہت سی ڈریمز ہیں. صحیح. مطلب کہ انگلش میں بہت کچھ کرنا ہے اور بہت سی بکس لکھنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بھی پوچھوں گی کہ مدر کہی تھی کہ اردو میں رائٹنگ کی طرف بھی آپ آ رہی ہیں, تو اردو رائٹنگ میں کچھ نہیں کرنا کیا؟ اردو رائٹنگ میں شارٹ سٹوریز وغیرہ لکھتی ہوتی ہوں, اور وہ بھی اگر ماما وغیرہ پڑھی تو ماما کہتی ہیں کہ یہ تو کافی اپنی ایج سے بڑا لکھتی ہو آپ, مطلب کہ پورا صحیح افسانہ وغیرہ. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی اگلی بکس پہ جلدی آئیں گی اردو اور انگریزی میں, اور وہ بھی ہم ضرور پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یقیناً آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اپنی بیٹی کی کامیابی میں. ایسے والدین کو آپ سے بھی, ہمارے سارے پاکستان کے والدین کو آپ سے انسپریشن لینی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیں, انہیں گائیڈ کریں ٹوورڈز گڈ. بہت شکریہ آپ دونوں کے شہری کا. میری بک پلیز مجھے دے دیجیے جو آپ نے آٹوگراف کی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو یہ کچھ قابل مثال بچوں سے اور ان کے والدین سے ملاقات تھی.